بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت، رحمت، برکت کی بارش ہونے والی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں ماہ رمضان آ رہا ہے اور وہ رغبت اور محبت سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر چکے ہیں۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیجیے۔ محترم ناظرین، جس دل میں نفرت، بغض، جذبہ انتقام، کینہ، حسد جیسے موذی مرض ہوں، ایسے لوگ ذہنی سکون سے محروم ہوتے ہیں، اور جب تک ذہنی سکون حاصل نہ ہو عبادت میں کوئی مزہ نہیں آتا، نیکیوں کا شوق نہیں بڑھتا۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت بھی نہیں فرماتا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ بہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ بہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ دونوں بہم راضی ہو جائیں، دونوں صلح کر جائیں۔ لہٰذا ماہ رمضان سے پہلے ان دل کو ان اذیت دینے والے مصروفیات سے فارغ کر لیں اور اپنے دل کو ہر قسم کی انتقامی کارروائیوں سے ستھرا کر لیں۔ لیکن کیا کریں، نفرت، غصہ، حسد اور انتقام لینے کی آگ بہت شدید ہوتی ہے، تو حل بھی موجود ہے۔ اپنی محبت اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیں، اور محبت تب مضبوط ہوتی ہے جب ہم قربانی دینا سیکھ جاتے ہیں، اور محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ یہ قربانی کئی قسم کی ہوتی ہے، انا کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، نیند کی قربانی وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے قربانی دینا سیکھیں، اپنے سارے نئے پرانے دکھ اور سکھ کے معاملات اللہ کے حکام کے مطابق کریں۔ تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جن پر غصہ ہے انہیں معاف کر دیں، اور جنہیں آپ پر غصہ ہے ان سے معافی مانگ لیں۔ جن اپنوں سے آپ ناراض ہیں، نفرت کرنے لگ گئے ہیں، حسد کا شکار ہیں، ان کی طرف صلح کا پیغام بھیج دیں۔ تو بڑا مشکل کام ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے، یہ کام کر گزریں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سے محبت ہے تو اپنی ناراضگی، غصہ 3 دن سے آگے نہیں لے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اپنائیں۔ سلام میں پہل کریں، قریب کے رشتے ہوں یا دور کے رشتے ہوں، وہ جواب دیں یا نہ دیں، آپ ان سے سلام کریں۔ آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر گزریں، اور اس کا صلہ بھی اللہ ہی سے مانگیں، کسی انسان سے نہیں، اور بے شک اللہ بہترین صلہ دینے والا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے، حتیٰ کہ غریب مسکین مسلمان ماہ رمضان کے روزے کے لیے تیاری کر سکیں، اور تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ یقیناً رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے صحابہ کرام کا انداز ہمیں بھی صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے رمضان المبارک کی تیاری اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینا، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنا، قرضے ادا کر دینا، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لینا، اور رمضان المبارک سے پہلے ہی خود کو فارغ کر کے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos.